نہ تھا کہ حاسدوں کے حسد وغیرہ سے کیسا یہ کرے. اچھا اب سنیے، 101 بار سورت قریش بسم اللہ کے ساتھ صبح شام پڑھیں، ایک چھوٹی سی روٹی پہ یا بریڈ کے کسی بسکٹ پہ اسے چیل، کووں، پرندوں، دریا، نہر، سمندر، جھیل کہیں بھی ڈال دیجئے. کیا آپ کے لیے ممکن ہے وہاں؟ جی یہاں پہ دریائے وغیرہ ہیں. ہاں. ابھی آپ کے پاس کیا ٹائم ہوا؟ صبح 7 بج رہے ہیں. ایک تو یہ آپ نے کرنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا. جی. اور دوسرا روزانہ مسلسل کرنا ہے. جی. اور دوسرا، یا عزیز ہو یا فتاح ہو، یا عزیز ہو یا فتاح ہو، دوسرا آپ نے پڑھنا ہے اور بہت پڑھنا ہے، اور بہت زیادہ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پڑھنا ہے. اور آخری چیز، ایک ہم نے شب برات میں نفل دیے تھے، نیٹ پہ موجود ہیں، جو چاہیں منوا لے، وہ نفل دیے تھے. تو وہ نفل 24 گھنٹوں میں جب آپ کو سہولت ہو آپ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ آپ کے سارے کام اللہ کی رحمت سے ہوئے ہیں، ہو جائیں گے. یہ بتائیں آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ ماشاءاللہ میں نے بہت کچھ پایا. حضرت جی آپ وہ حزب البحر کا عمل آپ نے بتایا تھا 7 دفعہ پڑھنے والا. جی. تو یہ میں مسلسل کیا کرتی تھی. میری میاں دوستوں وغیرہ میں بہت جایا کرتے تھے، رات صبح 5-4 بجے تک ہوا کرتے تھے. جی. تو میں یہ روزانہ 7 دفعہ پڑھتی تھی مسلسل. جی. تو الحمدللہ ابھی بالکل نہیں جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بھی بنایا. ماشاءاللہ مجھے بیٹی ہوئی جو 2 ماہ کی ہے. اچھا. الحمدللہ سے. تو میں نے بہت کچھ اس سے پایا تھا، حزب البحر سے. حزب البحر سے آپ نے بہت پایا. بالکل. ٹھیک. اور کسی عمل، وظیفے، تسبیح سے آپ نے کوئی ٹوٹکا پایا ہو، فائدہ؟ لقد جاءکم پڑھا کرتی ہوں. ابھی حضرت جی آپ کے کال لگاتے وقت میں نے لائیو میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم مسلسل لگا رہے تھے، اور میں نے جب لقد جاءکم پڑھا تو لائن لگ گئی. تو میں ان کا سن کے میں بھی لقد جاءکم پڑھنا شروع کی، تو الحمدللہ میری بھی لائن لگ گئی آپ سے. کتنی عرصے سے کوشش کر رہی ہیں کال ملانے کی؟ میں صبح سے کر رہی تھی. کتنے سالوں یا کتنے مہینوں، کتنے دنوں کے بعد کال ملی؟ کافی اس کے بعد، لیکن میں استقامت کے ساتھ نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ میری چھوٹی بچی ہے، روزانہ نہیں ہو پا رہا تھا. جزاک اللہ. آپ کو ان تمام وظائف کی اجازت ہے، آپ یہ کریں. آپ کے کام بنے ہیں، آئندہ بنیں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیروں سے نوازے گا. فقیر کی دعائیں ہیں، صدا خیر ہیں. انشاءاللہ ترکی کانفرنس میں کوشش کریں، تشریف لائیں. میں نے سامنے اس کے لیے بہت بڑے پیکج رکھے ہیں. ایک چیز میں پیکج ہے، مشکلات، مسائل کے حل کا، اور تحفے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بولیے، کہاں سے؟ کال کٹ گئی؟ جی ہاں کٹ گئی. آپ خود کاٹ رہے ہیں؟ جی ہاں.
السلام کالوں علیکم. کا لوڈ ہوتا ہے, وقت تھوڑا ہوتا ہے, کوشش ہے ہر ملک کو کوئی نہ کوئی نمائندگی. السلام علیکم. جی اچھا. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. جی جی میں امریکہ سے بول رہی جی ہوں. جی میں بہت پریشان ہوں, بیمار بھی ہوں, تو آپ کچھ بتا دیں. آپ گھبرائی کیوں ہوئی ہیں؟ بس ابھی دعا ہی کر رہی تھی, اشراق کی نماز پڑھی تو اشراق کی نماز. دعا پڑھ کے دعا کی کہ اللہ میرا کال لگ جائے. اچانک کال لگی تو ہاں میں کب سے کوشش کر رہی تھی نماز پڑھ. جی میں بیمار بہت رہتی ہوں, اور آپ کی ورزش کرتی ہوں, تھوڑے دن کرتی ہوں جی پھر چھوٹ جاتا ہے. جی. تو اور آپ کچھ تو میں کنٹینیو کرتی رہوں, بس جاب ہوتی ہے, یہاں پہ جاب کرنی ہوتی ہے, گھر کا کام. جی تو آپ بتا اچھا, دیں. ایسا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل دیتا ہوں جس سے آپ جی کو بہت سہولت ملے گی. اگر آپ 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی پڑھیں, جی اول آخر درود پاک اور بسم اللہ کے ساتھ, اور میری 3 دن جاب ہوتی ہے تو میں مشکل ہوتا ہے. آپ میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی. سنیے, آپ جاب میں جاتے ہوئے ٹرین میں, بس میں, گاڑی میں, کار میں کوئی سفر تو کرتی ہوں گی نا؟ جی جی تو اسی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ آپ کو دعا کریں کہ اللہ مجھے. آپ اگر مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی, آپ سفر میں پڑھ لیں. انشاءاللہ. کاؤنٹر ہاتھ میں ہو, تسبیح ہاتھ میں ہو, آپ پڑھ لیں. جی اور اس کا جی ثواب حضور پاک کے گھرانے کو پہنچائے. حضور کے انشاءاللہ گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, بیٹے, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ اہل البیت ہے, ان کو پہنچائے. انشاءاللہ. اور سارا دن ایک لفظ پڑھیں, صرف ایک لفظ, باقی بھی اجازت ہے, ایک لفظ پڑھیں, انا اعطینا کل کوثر, بس. انشاءاللہ. اور شام سوتے ہوئے سورت کوثر پوری کر کے پھر سو جائیے. انشاءاللہ. کیا میری کینسر کی بیماری کا کچھ بتایا. کیا پایا آپ نے عبقری سے؟ عبقری سے اللہ سے قریب ہو گئی میں. واہ. بس دنیا سے بالکل دل نہیں لگتا, بس اللہ سے یہی دعا کرتی کہ اللہ تو بس مجھے قبول کر لے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. کتنی بڑی بات ہے کہ عبقری نے اللہ سے ملا دیا, اور اللہ سے ملا دیا. اس ملک میں رہتے ہوئے یہ کیفیات ہوں اور اللہ کے ساتھ کا تعلق ہو. چلو میری بخشش کا کوئی تو سامان بن جائے گا. میری قبر پہ آ کے کہے گا یا اللہ یہی تھا جس نے تجھ سے ملوایا تھا. بس آپ دعا کریں کہ میں آپ کے سب جو ہے میں پڑھوں آپ سے. 2-3 دن پڑھتی پھر نہیں ہوتا. ہوگا اللہ کے فضل سے, اور انشاءاللہ ہوگا, استقامت ملے گی. دعا کر دی فقیر نے. جزاک اللہ. بس شکریہ. ترکی کانفرنس میں شرکت کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دعا کریں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت جی. جی جی بولیے. حضرت جی ضروری سوال ہے, پلیز ذرا سن لیجیے. آپ آواز نہیں آ رہی سمجھ مجھے, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں حضرت جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی. جی حضرت جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت ہر چیز میں, لیکن تھوڑی نظر کرم ہونا ہے میرے طرف حضرت جی جاب کے لیے. اور آپ سے ملاقات ہوئی تھی دبئی میں میرے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ. کب؟
جی پرسوں آپ لاسٹ ٹائم 31 دسمبر کو جب آئے تھے. ہاں 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 میں نیو ایئر نائٹ میں دبئی میں تھا. وہ تو میں ترکی سے دبئی آ گیا. میں آپ کو میں دبئی کے کسی آخری کونے میں جا کے میں نے ایک جگہ لے لی. نیو ایئر نائٹ دبئی میں تھا میں. ہاں ہاں وہ کیسا ہوا حضرت جی میں بتا نہیں سکتی. میں کچھ دن پہلے ہی میرے بھائی سے بات کر کے بولی کہ مجھے ترکی جانا ہے لیکن میری حیثیت تو ہے نہیں, یہاں کی ٹیکسی کا کرایہ نہیں دے سکتی میں, جی مگر میرا بہت ارادہ ہے جانا آپ سے ملنے کے لیے کیونکہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے, ہم تو بدنصیب ہے آپ کے پاس نہیں آ سکتے. جی جی تو اتنا ارادہ تھا, یقین مان لیجیے جب معلوم ہوا دبئی آئے, یقین مان لیجیے اللہ بہتر جانتا, ہمارے پاس ٹیکسی کا بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کرا دیا اور آپ سے ملاقات ہوگی. بہت خوش نصیب ہوں میں جو آپ سے ملاقات ہوئی. وہی ممزر میں جی 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 ممزر میں حضرت. ممزر میں وہ دبئی کا کنارہ ہے, وہاں ملاقات ہو گئی. جی جی الحمدللہ جی اللہ ہاں آپ کو خوش رکھے, عافیت عطا فرمائے. میں یہ نے بہت عمومی بڑا اعلان نہیں کرشمہ کیا ہے تھا, میرے لیے. عمومی اعلان نہیں کیا تھا, چند ملاقاتیں ہو گئی تھی. جزاک اللہ. آپ جی کے ہاں لیے جی دعائیں, دعائیں آپ کے لیے, دعائیں آپ اس کے لیے. میں میں خوش نصیب آپ حضرت جی میری جاب کے لیے اور بچے دو جی تو میں انشاءاللہ, بالکل پڑھانے کچھ حضرت جی میں دعا پلیز کروں گا. کچھ بتائیے. جہاں پہ بھی اپلائی کر رہے ہو ریجیکشن ہی اگر حضرت جی. انشاءاللہ آپ کو جو وظائف دی ہیں, جو تسبیح دی ہے, جو عمل دیا ہے, آپ اسی پہ توجہ کیجئے. انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی, برکتیں ہوں گی, خیریں ہوں گی. مجھے ایک بات کا بہت خوشی ہے کہ دبئی کے بادشاہ رمضان کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. بہت اہتمام, رمضان الکریم, کریم رمضان, اور ہر چیز بند ہو جاتی ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو, اللہ ان کو جو ہے خیریں عطا فرمائے. ہماری نظر خوبیوں پہ ہو. دبئی کے بادشاہوں کو واقعی رمضان کا اہتمام, رمضان میں بہت زیادہ ہر چیز کے اوپر خیریں, برکتیں, اور مسجدیں اور افطاریاں اور ویسے بھی عرب کے اندر اللہ نے بڑی صفات رکھی ہیں. اللہ پاک دبئی کے بادشاہوں کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے, دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ. خاص دعا حضرت جی. جی انشاءاللہ, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت مشکل سے کال ملی ہے. اللہ اللہ اللہ, کتنی مشکل سے؟ شکیم صاحب مطلب میں بتا نہیں سکتی کتنی مشکل سے کال ملی. کتنی مشکل آپ سے؟ کو میں نے 300 اونٹ ذبح کر کے ہدیہ کی ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک؟ ہاں, آپ نے مجھے 300 اونٹ ذبح کر کے ہدیہ کیا, یعنی 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھا. جی جی ایسے ہی ہے. کال کتنے عرصے کے بعد ملی, کتنی کوشش سے ملی؟ کوشش تو ہے لیکن یہ کہ اس کے پاس بھی اللہ پاک کی رحمت تو آپ پہ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی حکیم صاحب مجھے اپنی ایک فرینڈ کا استخارہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, موبائل کا سپیکر بند کر دیں, جگہ بدل دیں. حکیم صاحب اسپیکر بند ہے. جی بولیے, استخارہ کس چیز کا؟ جی میری فرینڈ ہے, اس کا میں نے استخارہ کرانا ہے. اس کا بہت مسائل ہے, اس کی صحت کے, اس کے رزق کے, اس کے گھر کے, بچوں کے, میاں بیوی کے آپس میں بس بے تحاشا مسائل ہیں. ایک اور کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ بس مجھے اسی کا ہی استخارہ کروانا ہے. اس کا نام نون سے شروع ہوتا ہے ٹھیک, اور اس کی ماں کا نام سواد سے شروع ہوتا ہے. کریم کرم فرمائے گا. آپ انہیں کہیں سورت والضحیٰ کا وہ عمل جس کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھتے ہیں, سارا دن کھلا پڑھیں, بہت پڑھیں, کھلا پڑھیں. پہلے زبان پہ تھوڑا سا اٹکے گا, پھر کچھ تھوڑا سا 3 دن میں اس کی روانی ہو جاتی ہے, یعنی
लाइव आ जाता है 3 दिन के अंदर, और दूसरा दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी भी वक्त 2 नफिल हाजत के, जिसके बाद 3 बार सूरत यासीन, बस। बाकी जो वज़ाइफ अगर वो पढ़ रहे अबकरी के तो उनको इजाजत है, लेकिन ये 2 अमल बहुत ज्यादा करें। फकीर की दुआ है, मेरे इस्तिखारे के मुताबिक इंशाअल्लाह करम नवाजी होगी और सारे काम बन जाएंगे, लेकिन कुछ अर्सा लगातार करें और बहुत तवज्जो से करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। क्या पाया आपने अबकरी से? ये जो 2 जी अबकरी से हकीम साहब, आपने हाथ पकड़ कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिठा दिया। ओ, वो कैसे? इसके अलावा इससे आगे कुछ चाहिए? वो कैसे? आपने हकीम साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दर्द जगा दिया है, उनकी उम्मत के लिए दुआ मांगना सिखा दिया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना सिखा दिया है, उनकी दुआओं पे लगा दिया है, आखिरत की सोच और फिक्र दे दी है, और जिंदगी को बेहतरीन हलाल हराम को डिफरेंशिएट करके गुजारना, ऐसे तरीके से गुजारना सिखा दिया। औलाद की अच्छी तरबियत के अच्छे डायनामिक्स बता दी हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह मुझे इस काबिल बनाया और अल्लाह मेरे जज्बे मौत तक सच्चे रखे। इसमें आमीन। अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बनाए। बेगम का हाथ है, आज भी वो हमारे इस प्रोग्राम में बैठी हैं, तो बस उनको अल्लाह मेरा करे। सलाम। हाँ, सलाम कहिए, उनका बहुत मेरा साथ है। अल्लाह करे अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे रखे। आपके लिए तमाम वजीफों की इजाजत। जी हकीम साहब, मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो 2 नफल और 3 दफा यासीन वाला अमल है, जी, इससे हमने अपनी आंखों से मौजूदे होते देखे हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। कैसे? और हकीम साहब, ये जो आपने बताया था ना 33 दफा सूरह कदर पानी पे दम करके हाँ नए कपड़ों पे छिड़कने से तो नए बेहतरीन कपड़े मिलते हैं, जी, ऐसा ही है। इसका भी हमने ऐसे ही असर देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये जो हकीम साहब एक अमल था, सूरह कदर हर रोज 1 दफा बढ़ा के पढ़नी थी नए साल में। हाँ, नए महीने में। जी, और वो पता नहीं कौन सा महीना था, ये मुझे याद नहीं, लेकिन वो 1 दफा मेरे हस्बैंड ने किया था, तो जिस काम के लिए किया था वो बहुत अच्छा सा हो गया था। हाँ, मैंने एक दफा एक साहब को ये चांद का अमल कराया, फिर बताया, उसने बेकदरी की, तावीज भी दिया, उसके बाद उसने फिर पूछा ही नहीं, बेकदरी की। और हकीकत यही है, मैं लोगों को इसकी वजाहत बता दूं, चांद की पहली से 1 दफा पढ़ना है सूरत कदर, फिर दूसरे दिन 2 दफा, 3 दफा, 14 दफा, ऐसे ही। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। इसकी बड़ी ताकत। लेकिन महीना मुझे याद नहीं कौन सा इस्लामी महीना। ये हर इस्लामी महीने का अमल है, हर इस्लामी महीने का अमल है। और कुछ लोग, मैंने एक दफा एक बंदे को पकड़ा, मेरे घर आया, मैं कि चांद को देख के ये अमल कर ले, कुछ चीज दे दी, बस फिर बेकदरी तो फिर बेकदरी होती है। मुफ्त में कोई चीज मिल जाए, क्या ख्याल है आपकी? कॉल कितनी मुश्किल से मिली होंगी, आप मेरी बात को कैसे ले रही हैं, क्या ख्याल है? हकीम साहब, बस आपका रूहानी फैज है, आपके पाँव का सदका है। अल्लाह के नाम, अल्लाह ताला ने आपके पाँव का सदका हमें दे दे, आपके कदमों का सदका। अल्लाह सबको कमली वाले के पाँव का, चौकट का सदका दे दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। और हकीम साहब, आपसे दरख्वास्त है, अपना हकीम साहब अपना रूहानी फैज जारी फरमा दें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, रहमत है। कदरदान हमेशा करीब रह के दूर नहीं होता, और जिसके अंदर कदरदानी खत्म हो जाती है वो करीब रह के भी दूर होता है। बस वो हकीम साहब, वो कॉलर बड़ा नसीब वाला है, मैं सारे प्रोग्राम आपके देखती हूँ, वो कॉलर बड़ा नसीब वाला था जो आपसे या मुसब्बल वल अस्वाब का अमल हुक्मन ले गया।
बड़ा ही नसीब वाला कॉलर था बस फिर नसीबों की बात जिसे आपने कदरदानी। इंतहा फरमाया था जिसका आपने। हाँ, बस कदरदानी है। जितना कदरदानी होगी उतना फायदा है, जितना शक वसवसे बदगुमानियां सुनी सुनी नुकसान होता है। आपकी कॉल बंद कर रहा हूं मैं, जी, वो तो कोई इंशाल्लाह। जी ठीक है। कहां से बोल रहे हैं? अरे यकीन सर मैं ये नहीं बता सकती। अच्छा ठीक, तुर्की के सफर के लिए दुआ फरमा दें कि हो गया, अल्लाह अच्छा। हमें असबाब मुहैया फरमा आ जाएंगे सारे, आ जाएंगे अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम। दें इंशाल्लाह। कभी कभी बाज लोगों की दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है तो वो अस्पताल का रुख करते हैं और वहां जाकर टेस्ट जब करवाते हैं तो दिल के अंदर कोई मसला नहीं मिलता। वो ये मेले की धड़कन तेज होती है। खाया फिर खाया, खा के खाया, खाने के बाद खाया, सो के खाया, उठ के खाया, खा के फिर सोया, सो के फिर खाया, खा के खाया, खा के फिर खाया, खा के भूल गया, फिर खाने के बाद फिर भूला, फिर खाया, खाया खाया खाया। ये जिंदगी चल रही है हमारी। खाने की वजह से ये दिल पे हो सब खाना है, सब खाना है। और अगर खा लिया है एक दफा तो फिर एक खाना छोड़ दें, क्या हर्ज है? अच्छा आप ये देखें, रोजे के साथ हमारे रोजे तो इस वक्त हमारे मुल्क में ठंडे चल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 17 घंटे के रोजे तो रखे हैं। जी बस सिर्फ एक जहन होता है, एक जहन होता है कि मैंने नहीं मरना। जी वो एक जहन बन जाता है, वरना कहते हैं ओहो अगर मैंने ना खाया पता नहीं क्या हो जाएगा। इस वक्त मुल्क के कहीं बादशाहों में है, एकदम मुझसे कहने लगे कि हर वक्त मेरे जहन में रहते अब खा लिया तो आइंदा खाऊंगा। मैंने कहा ये जहन तब्दील करें। कुछ दिनों के बाद कहने लगे वाकई आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। बिल्कुल ऐसी। वो एक साहब ने बताया था कि मैं ना खाकर उसे में नहीं आता और मैं ड्राइविंग करते हुए एक मुल्क में एक बंदे ने कहा कि मैंने भूख की हालत में एक मशक की है, भूखा भी हूं और मुझे गुस्सा ना आए। इसकी ट्रेनिंग ली अपने आप में, भूखा भी हूं और मुझे गुस्सा ना आए। जज़ाकल्लाह। वाह कैसी ट्रेनिंग कराते होंगे, सोते हुए खुद सो रहे लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं। कमाल है भाई। आज माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।